السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ نورانی محفل جس میں عوام اہل سنت کے ساتھ اہل سنت کے ذمہ دار علماء کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سرزمین ممبئی پر علماء کے اس مقدس قافلے کے جو سالار ہیں حضور محمود العلماء مدظل العالی والنورانی بھی تشریف فرما ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، عنوان جو ہے وہ کافی وقت چاہتا ہے، میں صرف چند جملے بول کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں آپ حضرت کے نورانی کلمات سے محظوظ ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک ان قریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ عام طور پر ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے، جو نیک ہیں وہ تو نیک ہیں ہی، لیکن جو نیکی سے دور ہوتے ہیں وہ بھی ماہ رمضان المبارک کی تیاری شب برات سے شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ پورا سال مسجدوں سے دور رہتے ہیں، جب شب برات آتی ہے تو دھیرے دھیرے ان کے قدم مسجدوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے، ورنہ تو صوفیاء کرام نے فرمایا کہ رجب المرجب کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ اس بیج کی سچائی کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اس نیکیوں کی کھیتی کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ تو جو بندہ نیکیوں کا بیج رجب کے اندر نہیں ڈالے گا اور شعبان کے مہینے میں رو رو کر کے اس کھیتی کو نہیں سینچے گا، ماہ رمضان کی برکتوں سے وہ کیسے مالا مال ہو پائے گا؟ لہذا ماہ رجب ہی سے ماحول بنتا ہے، اور پھر شعبان سے بندہ رفتہ رفتہ ماہ شعبان کے آنے کے بعد میں مسجدوں کی طرف بڑھتا ہے، اور رمضان کے اندر پھر وہ موسم نیکیوں کا چھا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میدان مسابقت ہے۔ میدان مسابقت کا مطلب آپ لوگ سمجھے، آپ لوگوں نے دوڑ کا میدان دیکھا ہوگا، جب دوڑ ہوتی ہے تو دوڑ لگانے والے میدان میں اتر جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب دوڑ شروع ہوتی ہے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ میدان مسابقت ہے، یہ چلنے کا مہینہ نہیں، یہ دوڑ لگانے کا مہینہ ہے۔ یہ دوڑ لگانے کا مہینہ ہے۔ سال بھر تو ہم دھیرے دھیرے نیکیاں کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ دھیرے دھیرے نیکی کرنے کا نہیں ہے، وہ دوڑ لگانے کا مہینہ ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ دوڑ کہاں پہ لگائی جائے گی؟ یہ دوڑ خدا کی طرف ہوگی، یعنی بندہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ کا قرب پانے کے لیے نیک کاموں کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا۔ دوڑ تو سب لوگ لگاتے ہیں، کوئی گاڑی میں دوڑ لگاتا ہے، کوئی بنگلے میں دوڑ لگاتا ہے، کوئی مال و دولت میں دوڑ لگاتا ہے، میری گاڑی تیری گاڑی سے اچھی ہے، میرا بنگلہ تیرے بنگلے سے اچھا ہے۔ عورت کہتی ہے میرا زیور تیرے زیور سے اچھا ہے، میرا کپڑا تیرے کپڑے سے اچھا ہے۔ دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے، سال بھر تک تو تم نے دنیا میں دوڑ لگائی، اب ساری دوڑ کو چھوڑ دو، ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، آؤ نیکیوں کی دوڑ لگاتے ہیں۔
اور یہ نیکیوں کی دوڑ ہم اور آپ کیا لگائیں گے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ نیکیوں کی دوڑ ایسے لگائی. وہ واقعہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہمیشہ دوڑ میں حضرت ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے، اب کی بار تو میں آگے نکلوں گا. آدھا مال لے کر کے آئے تو پتا چلا اب بھی پیچھے رہ گیا، وہ تو پورا مال لے کر کے آ گئے. یہ ان کے جذبے تھے. وہ کبھی بھی دوڑ کے اندر اپنے آپ کو پیچھے رکھنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا، انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائے تو مجھے ضرور قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع دینا. یعنی ان کی تمنا یہ نہیں کہتے تھے اللہ مجھے اچھی گاڑی دے دے، اچھا بنگلہ دے دے. اور جب ایسی تمنائیں کرتے تھے وہ تمنائیں پوری ہوتی تھی. جب آپ کا انتقال ہوا اتفاق سے قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں. وہ ان کی تمنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا تھا، اس لیے کہ ان کی جو دوڑ تھی وہ دنیا کے لیے نہیں تھی، وہ آخرت کے لیے تھی. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو الاحوص نے کہا تھا اگر کوئی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے بتا دے حضور آپ کا انتقال ہونے میں 3 دن باقی رہ گیا ہے، یعنی 3 دن کے بعد میں حضرت ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے آ کر کے کہہ دے کہ پکی بات ہے 3 دن کے بعد میں حضرت ملک الموت آنے والے، ہماری کیفیت کیا ہو جائے گی؟ سب چھوڑ چھاڑ کر کے ہم اللہ کی عبادت کے اندر لگنا اسی کو اپنی کامیابی سمجھیں گے. لیکن حضرت ابو الاحوص کہتے ہیں اگر کوئی امام اعظم سے کہہ دیتا کہ 3 دن کے بعد میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے، امام اعظم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ پہلے سے اتنی نیکیاں کر رہے تھے، اس سے زیادہ کی گنجائش بھی موجود نہیں تھی وہاں پر. یعنی اس کا مطلب ہر وقت وہ تیاری کے اندر لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت مسعر بن کدام نے کہا تھا میں جا کر کے دیکھوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شیڈول ہے وہ شیڈول کیسا ہے. یہ بات میں آپ سے کہوں گا، آپ لوگ جو سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ فیس بک وغیرہ پہ لگے رہتے ہیں، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے آپ لوگ اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سرچ کر کے دیکھا کریں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح سے لے کر کے رات تک کیا کیا کرتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح سے لے کر کے رات تک کیا کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے. جب کسی ہمارے ماضی قریب کے عالم کا انتقال ہوتا ہے اور جب ان کی سوانح چھپ کر کے آتی ہے تو میں ان کی سوانح میں سب سے زیادہ یہی تلاش کرتا ہوں کہ وہ صبح میں کیا کرتے تھے، چاش کے وقت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں ظہر بعد کیا کرتے تھے، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ہم کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے. تو حضرت مسعر بن کدام کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ جا کر کے دیکھوں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیڈول کیسا ہے. اللہ اکبر. ایسا شیڈول کسی کا ملے گا؟ فرماتے میں گیا فجر کے وقت میں، نماز ہو گئی، اشراق پڑھی، چاش پڑھی، پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے. ظہر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے. عصر کا وقت ہوا، معمولات میں لگ گئے. مغرب کا وقت ہوا، وظائف میں لگ گئے. عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا امام اعظم اٹھ کر کے اپنے مکان کی طرف گئے. میں سوچنے لگا یہ بندہ صبح سے لے کر کے رات تک مصروف رہا ہے، اب تو گھر پہ جائیں گے اور جا کر کے سو جائیں گے. کہتے میں نے دیکھا کہ جب اپنے مکان میں گئے اپنا سادہ لباس اتار دیا، قیمتی لباس پہنا اور نکل کر کے مسجد میں آ گئے. پوری رات مسجد میں عبادت کرتے رہے اور جب صبح کا وقت قریب ہوا رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسوؤں کے قطرات ٹپک رہے تھے لگ رہا تھا جیسے چھت بارش کی وجہ سے ٹپک رہی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب یہ فجر کی نماز پڑھیں گے اور جا کر کے سو جائیں گے. کہتے میں نے دیکھا فجر سے پہلے گھر پہ گئے، سادہ لباس پہن کر کے آئے. فجر کی نماز کے بعد میں پھر دوسرے دن بھی انہی وظائف میں لگ گئے، پڑھنا پڑھانا، شاگردوں کا ہجوم، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. میں نے کہا 2 دن ہو گئے، تھک گئے، اب جا کر کے سو جائیں گے. جب گھر پہ گئے تو وہی قیمتی لباس پہن کر کے آئے، مسجد میں آ کر عبادت میں مصروف ہو گئے. پوری رات عبادت کرتے رہے. میں نے کہا کہ 2 دن اور 2 راتیں ہو گئی، اب جا کے سو جائیں گے. تیسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ پھر اسی حالت کے اندر پھر اپنے عبادت میں بھی مصروف ہیں اور پڑھنے پڑھانے بھی مصروف ہیں. حضرت مسعر بن کدام کہتے ہیں 3 دن تک میں نے آپ کا جب شیڈول دیکھا تب میں سمجھ گیا کہ اب ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے. اور پھر میں نے امام اعظم کا دامن جب تھام لیا، اللہ نے ایسا کرم کیا، امام اعظم کی مسجد میں حضرت مسعر بن کدام کا انتقال سجدے کی حالت میں ہوا.
یہ نیکیوں کی دوڑ تھی, انہوں نے نیکیوں کے لیے دوڑ لگائی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے, رات ہوتی تھی تو کہتے تھے آج کی رات رکوع کی رات ہے, آج کی رات سجدے کی رات ہے, آج کی رات قیام کی رات ہے, اور ایسے پوری رات گزار دیا کرتے. یہ نیکیوں کی دوڑ تھی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا, قرآن مقدس پڑھنے لگے. لوگوں نے کہا حضور بڑا مشکل وقت ہے, تھوڑا آپ کچھ راحت لے لیں, کچھ آرام کر لیں. فرمایا تم نہیں دیکھ رہے میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے, جتنی نیکیاں کر کے میں اپنے نامہ اعمال کو بھر سکتا ہوں, یہ آخری موقع ہے میرے پاس میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حضور بہت آپ بوڑھے ہو گئے, اب تھوڑا آرام کر لیں. فرمایا جب دوڑ ہوتی ہے نا تو آخری وقت میں گھوڑے کو اور تیز دوڑایا جاتا ہے. فاستبقوا الخیرات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوڑ لگاؤ. کس چیز میں دوڑ لگاؤ؟ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. اور وہ نیکیوں کی دوڑ لگانے کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان آنے والا ہے. یہ دوڑ کا موقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں شیطان بند ہو جائے گا, رحمت کا عشرہ آئے گا, مغفرت کا عشرہ آئے گا, جہنم سے آزادی کا عشرہ آئے گا. نفس بھوک کی وجہ سے دب کر کے رہ جائے گا, شیطان الگ پریشان, نفس الگ پریشان, اور ادھر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں. اس سے اچھا دوڑ لگانے کا موقع اور کہاں ملے گا؟ تو ماہ رمضان المبارک حضرت حسن بصری نے جو فرمایا نا, یہ مسابقت کا مہینہ ہے. کتنی مسابقت کر سکتے ہو, دوڑ لگا سکتے ہو, دوڑ لگا لو. آج دوڑ لگا لو گے, اگر کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ وہ بہاریں ہی بہاریں ہوں گی. جو لوگ پچھلے سال ہی موجود تھے, یہاں پہ میں تقریر کر رہا تھا, یہی موقع تھا. ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے؟ وہ بھی تو اپنی قبروں میں سوچ رہے ہوں گے کاش آج ہمیں موقع ملتا تو اب کی رمضان میں تو ہم دوڑ لگا کر کے آگے بڑھ جاتے. حضرات مکرم, ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی, اللہ رجب میں برکت دے, شعبان میں برکت دے, ماہ رمضان تک پہنچا دے. وہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے, اس کی آپ پوری قدر کریں, ایک پورا شیڈول بنا لیں. میں آخری بات یہ عرض کر دوں, عام طور پر میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں عبادت کریں گے, لیکن ہوتا کیا ہے, ماہ رمضان کا ایک دن گزرتا ہے, بولے ہاں اب کریں گے, 2 دن گزرتے, بولے ہاں کریں گے, تیسرا دن گزرتا ہے, ہاں کریں گے, پورا رمضان گزر جاتا ہے, بولے ہم تو کچھ کر ہی نہیں پائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پہلے سے اس کا کچھ شیڈول نہیں بنایا. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, اگر ماہ رمضان المبارک کو آپ اچھے انداز کے اندر گزارنا چاہتے ہیں تو شب برات سے پہلے ہی یا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک کاغذ لیں, ایک کاپی لیں اور قلم اٹھا کر کے پھر لکھنا شروع کریں. ماہ رمضان کو صبح کے وقت میں اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک یہ کروں گا, ظہر کے بعد یہ کروں گا, عصر کے بعد یہ کروں گا, مغرب کے پورا شیڈول بنائیں. اب چونکہ وقت نہیں ہے, میں نے اپنی ایک تقریر کے اندر پورا رمضان کا شیڈول بیان کیا ہے. فجر بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے, ظہر کے بعد کیا کرنا ہے, عصر کے بعد کیا کرنا, پورا شیڈول میں نے بیان کیا ہے. اس کو آپ لوگ سن لیں اور ایسا شیڈول بنائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے اس کی زندگی برباد ہے. تو آپ جب تک دنیا کے کاموں میں آپ دیکھیں, کاروبار کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا پورا ایک سسٹم بناتے ہیں. جو لوگ سسٹم نہیں بناتے ہیں وہ افراتفری کا شکار ہو کر کے ان کا پورا وقت تباہ ہو جاتا ہے. لہذا سسٹم بنائیں اور ماہ رمضان المبارک کو اچھے انداز کے اندر گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے اور اس مقدس مہینے کے آنے کے بعد اس میں بھرپور طریقے سے نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.